صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तमाम लोगों के इमाम, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ کریم نے ہر قوم کے لیے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور سارے انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، وہ ذات واحد ہے، اور اس پہ وہ ڈٹے رہے سارے انبیاء کرام۔ اور اسی وجہ سے پھر بعض قوموں نے جب ان کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی، ان کو جھٹلانے کی کوشش کی، ان کو تکالیف دی، اور بعض صورتوں میں تو انبیاء کرام کو کئی تعداد ہے بہت بڑی جن کو شہید کر دیا گیا راہ حق میں، لیکن بال برابر وہ راہ حق سے نہیں کبھی ان کے قدم لڑکھڑائے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اللہ تعالیٰ کے جلیل پیغمبر کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو آج جس جلیل قدر نبی اللہ کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں، ان کا ذکر پاک قرآن حکیم کی 15 سورتوں میں آیا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی سیرت، آپ کے حیات اور تعلیمات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی قوم پہ کس لیے عذاب آیا۔ بنیادی طور پہ ناظرین کرام، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، قوم نے انہیں جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہیں کہا کہ آپ ہمارے خلاف دعا کریں، ہمیں بد دعا دیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، اور نافرمانی اس حد تک بڑی ہوئی تھی۔ ایک تو رب واحد کی عبادت سے پھر گئے، اور دوسرا ان میں جو برائی تھی وہ ہم جنس پرستی بہت عام ہو گئی۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو تھے، صرف یہی نہیں تھا بلکہ ان کی عدالتیں جو تھیں وہ بھی انصاف نہیں کرتی تھی، اور جس دھرتی پر انصاف نہ ہو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، اور یہ جو اخلاقی بے راہ روی تھی اس پہ فخر کرتے تھے، اور گروپس میں جو اکٹھے ہو کے گناہ جو تھا وہ کرتے تھے، اور شرم نام کی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جناب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اس کے باوجود جب وہ نہیں سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ کے 3 جلیل القدر ملائکہ کس طرح آئے، اس بستی کو کس طرح اٹھایا، اور کس طرح اس بستی کو پھینکا زمین پہ۔ اور خاص طور پہ اس میں جو بات میں نے ناظرین کرام آپ سے عرض کرنی ہے کہ وہ جو پتھر یا کنکر ان پہ برسے تھے، ہر کنکر کے اوپر اس کافر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی جنہوں نے ایجاد کی ہے، یہ ممکن ہے کہ خیال تو وہیں سے لیا گیا، کیونکہ کائنات میں یہ جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوتی، وہ ظاہری ہوتی ہے، پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو گائیڈڈ میزائل یا ڈرون جو تھا، اور پھر ابرہہ کے واقعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابابیل کس طرح آئے۔ تو کرونا وائرس آپ نے دیکھا ہے، اس کی وجہ جو اب سائنسدانوں نے دریافت کی ہے یا ڈاکٹروں نے دریافت کی ہے، ریسرچ آئی ہے، تو جو چیزیں اللہ کے انبیاء کرام فرماتے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرما دی، جو کھانے کے لیے بتایا حلال وہ کھائیں گے تو فوائد ہوں گے، جن سے منع فرمایا اس پہ کوئی اگر منع نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتائج لوگ بھگتتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہ جو آج کل مکڑی کا یہ جو طوفان آیا ہوا ہے ہمارے ہاں، اور اسی طرح یہ جو ایڈز کا مرض دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ ساری باتیں ہماری غور طلب ہیں، اور میں تو بہت ڈرا ہوا ہوں، سچی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے میں دیکھتا ہوں جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو کوئی بڑا عذاب دنیا میں نہیں آ رہا،
اس کی وجہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہے، ورنہ وہ تمام جو افعال پہلی قومیں کر گئی وہ آج بھی دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہی افعال جن سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن یہ حضور کی رحمت ہے کہ جس نے ابھی بھی کائنات کو بڑے عذابوں سے بچایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیوں عذاب آیا، وہ کیسا عذاب تھا، ان کے افعال کیا تھے، اور پھر وہ کس طرح انبیاء کرام کی تقسیم کرتے تھے، پھر رحمت الہی کا جو جلال تھا پھر وہ کیسا آیا۔ اور وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ جب لا الہ کہنا پڑتا ہے تو پھر یقیناً مشکلات تو آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی خان صاحب، یہ جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، میں اس پہ پڑھ رہا تھا، مجھے تو یہ لگتا ہے سارا یہ ڈرون بھی وہاں سے آیا، گائیڈڈ میزائل بھی اسی سے آئیڈیا لیا گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مکرم غازی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے، کائنات میں جتنی بھی آپ کو ٹیکنالوجی مل رہی ہے تمام کی تمام اسی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ سب کچھ تو تمہارے اندر ہے، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ایک ایسی شاہکار تخلیق بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کسی لمحہ بھی اپنے پیدا کرنے والے سے غفلت اختیار نہ کرے۔ جب ہم اس ضمن میں سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے پر آتے ہیں، جو ہاران کے بیٹے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، آپ کے ساتھ مصر گئے، وہاں سے جب آپ فلسطین واپس آئے تو آپ نے سدوم کو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر چنا۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں صدوم جو ہے اس کے یہ 5 بستیاں، یہ 5 خوبصورت شہر بحر مردار کے قریب، اب بھی وہ ایک نفرت انگیز اور انتہائی دکھ دینے والا منظر آج بھی وہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ صداقت قرآن کی آج بھی جا کے کوئی ڈیڈ سی کو دیکھ لے۔ میں یہاں پر غازی صاحب ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ پڑھی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ آج اس امت میں ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اس آیہ کریمہ کو حوالہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے لہٰذا آج بھی ہادی کی ضرورت ہے، آج بھی نبی آ رہے ہیں، وہ معاذ اللہ نبوت کا دروازہ اس سے کھولتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر دین مکمل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر گزرنے والے واقعات کے ضمن میں، تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ ہم آخری امت ہیں، ہم پر تمام امتوں کے عیب کھل گئے، ہمارے عیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بعد کوئی امت نہیں رکھی، اور یہ ہمارے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ان نافرمان قوموں کی بدعمالیوں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحُكْمًا وَعِلْمًا،
ہم نے لوط کو حکم اور علم کی نعمت سے نواز کر بھیجا۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لے کر آتا ہے، اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجتا ہے، تو انسان کی نجات کا سارا دار و مدار ان کی اتباع کرنے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے ان کے 7 جرائم گنوائے ہیں قوم لوط کے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، ہم جنس پرستی ہو گئی۔ پھر کہا کہ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو، ٹھیک ہے، حد میں نہیں رہتے۔ نمبر 3 تعمل الخبائث، خبیث برے کام تمہارا نشان بن چکے ہیں۔ پھر کہا کہ انہم کانوا قوم سوء فاسقون، فسق میں مبتلا ہو گئے، علانیہ گناہ کرنا شروع ہو گئے۔ پھر فرمایا بل انتم قوم عادون، سرکش لوگ ہو۔ پھر انہیں کہا کہ وتقطعون السبیل، تم ڈاکو ہو۔ پھر کہا تاتون فی نادیکم المنکر، تم اپنی مجالس میں بری باتیں کرنے والے لوگ ہو۔ پروفیسر اعظم صاحب، امت دعوت اور امت اجابت، بے شک یہ جو رسول اللہ کی رحمت اللہ عالمین نے بچایا ہوا ہے، الحمدللہ، وہ امت دعوت ہیں بے شک اور یہ امت اجابت ہے، بے شک امت محمدی علیہ صاحب صلاح۔ تو یہ دونوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے ذات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی خیرات کل کائنات میں بٹ رہی ہے، بلکہ وہ کسی نے کہا تھا کل کائناتوں میں، کل کائناتوں میں، تمام عالمین میں، پیدا کی، تمام عالمین میں، تمام عالمین میں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ واہ، مطلب یہ ان کی رحمت کا فیضان ہے کہ قرآن نے بھی کہا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب آپ ان میں جلوہ گر ہیں، اس لیے یہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو جس ٹاپک کے اوپر چل رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام، میں ان کے نام کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس نام کو اس حد تک مس یوز کر لیا جاتا ہے کہ وہ بے ادبی اور گستاخی میں چلا جاتا ہے، یعنی اس فعل شنی کو، اس برے کام کو اس نام سے منسوخ کر دیا غلط، یہ غلط العام ہو گیا ہوا ہے، یہ غلط العام ہو گیا، فعل لوطی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ بہت من بڑی ذالک۔ گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تو 295 میں آ جاتی ہے، بالکل ڈیفینیٹلی اس میں آتی ہے، اور یہ اس کے جو میننگز ہیں وہ تو بڑے خوبصورت ہیں۔ لاط یلوط لوطن کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کی محبت کا انسان کے دل میں رچ بس جانا۔ میں اس کی تائید میں امام قوم فعل لوطی تو کہا جا سکتا ہے، بالکل، وہ لیکن فعل لوطی جو ہے یہ بہت بڑی غلط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہی فرمایا ہے نا، بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، یہ کہنا چاہیے کہ نہ کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ۔ بہت اچھی بات آپ نے کر دی ہے، بہت بڑا گناہ یہ سرزد، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عام معاشرے میں کہتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر ہمارے یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ بلکہ نعوذ باللہ آپ کو پتہ ہے اگر کسی پہ وہ کوئی الزام لگانا ہو تو کہتے ہیں یہ لوطی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل ہرگز نہیں کہنا۔ لوطی کا مطلب تو ہے کہ اس کی نسبت لوط علیہ السلام سے ہے، اور لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے نام نامی اس میں گرامی کے یہ معنی ہرگز ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بلکہ وہ صحیح امام بخاری الادب المفرد میں ایک روایت لائے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ واللہ ما علی وجہ الارض احد احب الی من عمر، کہا کہ اس وقت روئے زمین پر، جب خلیفہ وقت تھے تو کہنے لگے اس وقت روئے زمین پر مجھے عمر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہہ کہ آپ، سیدہ کہتی ہیں، باہر تشریف لے گئے، ابھی 2-3 قدم باہر دروازے سے گئے تو پلٹ کے واپس آ گئے، اچھا، یعنی احتیاط دیکھیے، واپس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا بنیا، اے پیاری بیٹی، میں سوچ رہا ہوں کیف حلفت، میں نے کیسے قسم اٹھا لی، یہ قسم مجھے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، مجھے یوں کہنا چاہیے تھا
کہ عمر سے زیادہ میری نگاہوں میں معزز کوئی نہیں ہے. واہ رہ گئی محبت کی بات تو وہ تو فطرتاً بیٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا میں وہاں پہ آپ نے لفظ استعمال کیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ابنی الوت لوط سے, کہ وہ اس کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں زیادہ ہے. ہاں عمر کی عزت و توقیر میرے دل میں زیادہ ہے. تو یہ محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب کمال درجے کی محبت دل میں ہو تو اسے لاتا یلوت و لوتن کہا جاتا ہے. اب میں یہاں سے آگے جانا چاہوں گا. جیسے پروفیسر صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت قرآن مجید کی روشنی میں سارے ان کے اعمال گنا دیے, ان کے اعمال وہ بیان کیے ہیں. اب یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان آنے والے ملائکہ سے. ٹھیک ہے, تینوں سیدنا جبرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اور بعض روایات میں کہ اور کثیر تعداد میں بھی ان کے ساتھ ملائکہ اور بھی آئے تھے. ویسے تو جبریل اکیلے ہی کافی ہیں, بلکہ ایک پاری کافی ہے ان کا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت اتری نا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین, کہ وہ جبرائیل جو ہے وہ بڑی قوت و طاقت والا ہے جو عرش اولا کے پاس رہتا ہے. یہ 30واں پارہ ہے جی بالکل, سورہ شمس میں. تو آپ نے پوچھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل یہ رب نے تمہیں ذی قوت کہا ہے تو تمہاری قوت کتنی ہے؟ تو سیدنا جبریل امین نے اپنی اس قوت کے اظہار کے لیے یہی قوم لوط پر آنے والا جو عذاب تھا نا اس کو بیان کیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بستیاں تھیں, بعضوں میں 5 کا ذکر ہے لیکن زیادہ تر میں 4 بستیاں, جس میں سے ایک صدوم تھا, امورا تھا, سبویرا تھا. یہ 4 بستیاں تھیں. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تحت الثری سے نیچے سے ان کو یوں اٹھایا اپنے پر پہ, کاٹا ایسے بالکل پورا اس خطہ زمین کو, اور میں اس کو کاٹ کے لے کے گیا آسمانوں کی طرف. اور آسمانوں میں اتنا قریب چلا گیا کہ یسمع سکان سماء دنیا اصوات کلابہم والطیور والرجال والنساء, کہ وہ جو پہلے آسمان والے قدسیان فلک تھے انہوں نے کہا یا جبریل ما معاکا, یہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ یہ کتوں کی آوازیں, یہ آوازیں آ رہی ہیں جو پرندوں کی, یہ پرندوں کی کتے کی تو بڑی آواز ہوتی ہے, پرندوں کی پورا مطلب جو اتنا حصہ تھا وہ اٹھا کے لے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا قرا قوم لوطن, یہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں جو میں اٹھا کے لایا ہوں. ثم ارسلھا منقوسا, اور پھر وہاں سے ان کو الٹا کے زمین پہ پٹکا. قرآن نے اس کو متفقات بھی کہا ہے, پلٹ دی جانے والی بستیاں. اچھا جی, ذرا شاہ صاحب سے بھی بات کر لیں جی. سید وقاص ہاشمی صاحب اوپر لے گئے آسمان کے قریب, پرندوں کی آوازیں, اور پھر پٹک کے جب مارا تو کوئی بچا ہی نہیں ہے نا. کہتے ایک گھر کے علاوہ سب تباہ ہو گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ الی آخر الآیہ. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. جناب علی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں گزشتہ انبیاء اکرام اور ان کی قوم کے احوال بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں, اور خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کا جس کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے, تو اس انتخاب پر میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کیونکہ یہ ایک ایسا جناب علی موضوع ہے کہ جو اس وقت کی اشد ترین ضرورت ہے دنیا کو, قوم کو, ان معلومات اور اس علم کی. دنیا کو مطلب میں اس وقت کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ سمجھانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم پر اللہ نے کتاب نازل کر کے ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو بڑے پیار سے سمجھایا ہے, بڑی محبت سے سمجھایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں, تم سے پہلے بھی نبی آئے, ان امتوں میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو کبھی بھی تم مت اس کا استعمال کرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اس کی سیاسی, اس کی مذہبی, اس کی تہذیبی, اس کی تمدنی, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے زندگی کا. اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ہر نبی کی امت کے کچھ نہ کچھ اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ وہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت گزشتہ امتوں کے ان 10 گناہوں کو اختیار کرے گی جو گزشتہ امتوں میں پائے جاتے تھے، اور ایک ایسا گناہ جو گزشتہ کسی امت میں نہیں پایا جاتا تھا وہ میری امت ایجاد کرے گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور قوم جس انداز سے بات کرتی ہے اپنے نبی کو اس کی ایک جھلک اس آیت میں دیکھیے، انہم اناس یتطہرون. قوم اس انداز میں بات کر رہی ہے. ذرا یہ ان لوگوں کو دیکھو، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں قوم کا انداز تخاطب تک بیان کیا جا رہا ہے، اور اس پر جناب حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اظہار محبت اور شفقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم نے برائی ایجاد کی ہے، روئے زمین پر کسی نے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوم بدکار، بداتوار، بد تہذیب، شرم و حیا سے عاری تھی. دین اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ دین اسلام نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو جس کے پاس سے حیا چلی جائے اس کے پاس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، پھر جو دل چاہے تم کرتے پھرو. تو یہاں آج دنیا کو ضرورت ہے یہ بتانے کی، اور بالخصوص مسلمانوں کو، کہ کم از کم اپنے اندر اتنی غیرت و حمیت پیدا کریں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بنیادی تعلیم عطا فرمائی ہے اس بنیادی تعلیم سے ہم آگاہ رہیں. حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سگے بھتیجے بھی ہیں، اور ایک طویل وقت آپ نے ان کی صحبت میں گزارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اہل صدوم کی طرف بحیثیت نبی بھیجے گئے، اور اہل صدوم ان کی تربیت آپ نے فرمائی اور قوم کی ہر طریقے سے رہنمائی فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کریم ہدایت، کتاب ہدایت ہے، یہ کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہے. غیر صاحب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی تمام تر جملہ جو صورتحال ہے اس کی ہدایت عطا فرمائی ہے. میں یہاں پر غیر صاحب حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے جو بات کی کہ اللہ کی منشا جو ہے وہ عذاب دینا تو نہیں ہے، ہدایت دینا مقصود ہے. لیکن جب حالات اس ڈگر پہ چلے جائیں کہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے وہ ملائکہ آزمائش کے طور پہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس بستی میں جب آئے تو اس وقت جب وہ ان کی طرف وہ بری نیتوں کے ساتھ بڑھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے ایک جملہ بولا. اچھا، آپ نے کہا الیس منکم رجل الرشید، تم میں ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو کے اس غلط گناہ کو اس کی مذمت کر سکے اور وہ کہہ سکے کہ یہ تم غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہو. تو اللہ رب العالمین تو آخری حد تک
آخری حد تک انسان کو جو ہے اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پروفیسر جو آپ نے پڑھی آیا مبارکہ کا حصہ کہ جہاں اللہ کے نیک صالح بندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب بھی جو ہے دور ہو جاتا ہے الحمدللہ اس لیے کہ پروفیسر مظفر ازیک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے شیخ مظفر ازیک بہت بڑے شیخ ہیں ترکی کے وصال ہو گیا ان کی کتاب ہے الارشاد بہت ضخیم کتاب ہے انگریزی میں تو اس میں انہوں نے یہ فلسفہ لکھا ہے کہ وہ انت فیہم والی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں اللہ کے ولی جس جگہ پہ ہوتے ہیں تو میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ علی جویری نے لاہور بچایا ہوا ہے میں اس کی تائید میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت بیان کی ان کا کہ وہ جو ملائکہ تھے سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ٹھیک چونکہ آپ کا بھی تعلق تھا چچا جو تھے چچا تھے اور آپ آتے رہتے تھے وہاں جا کے ان کو قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھاتے رہتے تھے مطلب وہ قوم ایسی تھی کہ جس نے 2 نبیوں کے سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا چونکہ وہ جانتے تھے اس قانون اور ضابطے کو امام قرطبی کی بات امام قرطبی کی انہوں نے کہا کہ ارائیتم ان کان فیہا 50 افتہلکونہ کیا 50 آدمی ان میں اچھے بھی ہوں تو پھر بھی تم ان کو ہلاک کر دو گے تو ملائکہ نے آگے سے کہا نہیں ہم ان کو ہلاک نہیں کر سکتے اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال دیکھیے آپ نے کہا اچھا اگر ان میں 40 اچھے لوگ ہوں پھر ہلاک کر دو گے ان کا جی پھر بھی نہیں کریں گے 30 20 10 5 اس طرح آتے گئے اور اینڈ پہ کہا کہ کیا ان میں ایک آدمی اگر اچھا ہو تو پھر بھی اس بستی پہ عذاب لے آؤ گے تو انہوں نے کہا جی پھر بھی نہیں لائیں گے اب جب 50 سے شروع کر کے ایک پہ لا کے انہیں پابند کر لیا نا تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں اس بستی میں لوط علیہ السلام رہتے میرا بھتیجا رہتا ہے اس میں تو کیا وہ نیک نہیں ہے تو پھر اس بستی پہ عذاب آئے گا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا قالوا نحن اعلم بمن فیہا ہم جانتے ہیں کہ اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں لیکن لننجینہ واہلہ ہم ان کو اور ان کی اولاد کو وہاں سے نکال لیں گے اور جو پیچھے بچیں گے عذاب انہی پر آئے گا جب تک وہ ان میں رہیں گے اس وقت تک عذاب بلکہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے یہ ذکر کی محفلیں اسی لیے ہم سجاتے ہیں اسی لیے ہوتی ہیں اور اس میں خیر بھی اسی لیے ہوتی ہے بلکہ وہ ذکر کی محافل کا نتیجہ جو ہے وہ ملائکہ جب جا کے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں یہی فرماتے ہیں جب ساروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ فلاں 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 خطاکار تھے گناہگار تھے وہ اس مقصد کے لیے آئی نہیں تھے واپس جی لیکن جواب آتا ہے ہم قوم لا یشکا جلیسہم بھلے وہ خود اچھے نہیں تھے لیکن بیٹھے اچھوں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا اچھے سنگ ترے بے شک ایسے ہی ہے بے شک ایسے ہی ہے اچھوں کا سنگ جو ہے یہ قرآن مجید نے اسی لیے بار بار کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام پہ عذاب آئی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اچھوں کی سنگت سے جو ہے وہ گریز کیا ہے ایک بزرگ کو وجد ہو گیا تھا نا آدمی سنگترے بیچ رہا تھا تو وہ کہا تھا چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے تو ان کو وجد ہو گیا انہوں نے کہا چنگے سنگ ترے واہ 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 سبحان اللہ بالکل ایسے ہی ہے غازی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا اگر آگے چلے تو اب اندر ملائکہ موجود ہیں نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اور باہر جو ہے وہ قوم ہرس و ہوس اور طمع و لالچ اور اندھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری ان تک جو ہے وہ رسائی ہو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں یعنی آپ اپنی اس پریشانی کا اظہار یہ کہہ کے کرتے ہیں لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید کاش میرے پاس قوت ہوتی طاقت ہوتی آج کوئی میرے ساتھ بھی کھڑے ہوتے لوگ یا میں اپنے اس رب کی تائید حاصل کر کے التجا کر رہا ہوں کہ کاش طاقت ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کے پاس تمہیں کبھی بھی نہ آنے دیتا کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے محمد علی جوہر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے میرے لیے ہے تو یہ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس سے پہلے ان مہمانوں سے کوئی شناسائی نہیں ہے ٹھیک اجنبی مہمان ہے
لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے باروں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس ایک واقعے میں بہت سے پہلوؤں کو انسان کو ہدایت کا نور عطا کیا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کے سارے معاملات کو واچ کرنا، یہ ساری اس کے اندر چیزیں۔ بلکہ جب آپ لے کے چلے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے زور دیا کہ ہم نے آپ کا مہمان بننا ہے تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں، راستے میں 3 دفعہ آپ نے انہیں کہا اما تعلمون ما یعمل اہل ہذہ القریہ، تمہیں خبر ہے کہ اس بستی کے رہنے والے کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ما اعلم اشر منہم، اس وقت روئے زمین پر ان سے بدترین قوم کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پلٹ کے باقی ملائکہ سے کہتے ہیں احفظوا فہی واحدۃ فہی سنتان فہی ثالثۃ، رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی ان کے بارے میں 3 گواہیاں نہ دے دے اس وقت تک بھی عذاب نہیں بھیجنا، اس وقت تک بھی عذاب نہیں بھیجنا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے 3 گواہیاں دے دی تو اس کے بعد اب وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سیدنا جبریل امین نے کہا آپ پیچھے ہٹے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ قمر میں اس کو بیان کیا، فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے پیچھا کیا، دروازہ کھولا، اندر آئے، قرآن کہتا ہے کہ فَتَمَسْنَا آیُنَهُمْ، سیدنا جبریل امین نے اپنا پر مارا ان کے چہروں پہ اور ان کے چہروں پر سے، یہ نہیں کہا کہ انہیں اندھا کر دیا، فرمایا ان کے چہروں پر سے آنکھیں مٹا دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی، مٹا دی، تھی کوئی نہیں آنکھیں، بالکل بغیر آنکھوں کے، بغیر آنکھوں کے ہو گئے۔ اور قرآن نے کہا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو عذاب، یہ ہے جس سے تمہیں ڈراتے تھے میرے پیغمبر کہ تم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، لیکن تم باز نہیں آتے تھے۔ یہاں غازی صاحب مجھے آپ اجازت دیں تو آپ نے شہر صدوم کی بات کی ہے، تو یہ شہر صدوم شیطان کی پکنک پلیس ہے، یہ شیطان کی پکنک پلیس ہے۔ میں ایک بہت بڑی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن جارود نیشاپوری بہت بڑے محدث ہیں، حدیث میں ان کی کتاب المنتقی ایک بہت ہائی لیول کی کتب میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت علی بن جارود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا حجاز کی طرف، تو میں اسی بستی کے پاس سے، وہ شہر صدوم کے پاس، تو وہ گزرے، ہم تو دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سارا جسم گرد سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں، اجاڑ میں، یہ تو بڑی ہولناک قسم کی جگہ ہے، تو یہ بوڑھا آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آواز دی پھر جواب نہیں دیا، تو ہمارے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ ابلیس مردود ہی نہ ہو۔ اچھا، تو کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ کہیں تم ابلیس تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو ہم نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی بن جارود کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا، بہت ہی میں نے اس کے اوپر محنت کی، بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا، 50 سال میں نے اسے گناہوں میں مبتلا رکھا، آج اس نے ایک بار اللہ سے توبہ کی اور اللہ کی رحمت نے اس کے 50 سال کے سارے گناہ معاف فرما دیے، اسے آغوش رحمت میں لے لیا ہے، اور میں آج اتنا دکھی ہوں کہ میری 50 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی گئی، اور میں سکون پانے کے لیے آیا ہوں کہ چلو یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن چلو اس جگہ پہ چلوں جہاں پر میں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تو میں سکون پانے کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت کے آخری ادوار میں ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوط علیہ السلام کی بیماری اور وہ گناہ میری امت کے اندر بھی آ جائے گا، وہ جو رجال کے ساتھ، نساء کے ساتھ، فرمایا وہ بیماری آ جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْتَقِبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَن يُرْسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، فرمایا پھر جب یہ سچویشن آ جائے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا کہ جو پتھروں کی بارش ان پر ہوئی تھی کہیں وہی پتھروں کی بارش تم پر بھی نہ کر دی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سید وقاص صاحب، یہ جو فرقہ بازی ہے اس کے بھی بڑے نقصانات ہیں جو قوم کو ٹکڑوں میں اس فرقہ بازی کے فرقہ بازی اگر میں تو وہ باتیں نہیں کر سکتا میڈیا پہ، لیکن آج کل جو مذہبی بحثیں شروع ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح کی بحثیں شروع ہیں، یہ اس امت کی تباہی کے آثار جو ہیں وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، جن پہ بنیادی اعتقادات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن باتوں سے قیامت میں یا قبر میں جن کے سوالات اسی بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں جو اکابر علماء ہیں کہ جن کے ہاتھ میں زمام حکومت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لوگ جن کی بات سنتے ہیں، جو سرخیل امت ہیں، یہ ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کے اندر پیدا ہونے والے اس قسم کے فساد کو اپنی قوت سے روکیں، اپنی علمی قوت سے روکیں، تاکہ آئندہ آنے والی جو نئی نسلیں ہیں وہ اس چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ افضل ہے یا وہ مفضول ہے. یہ افضلیت اور مفضولیت اور فضیلت اور افضلیت کے گورکھ دندے میں جس طریقے سے قوم کو الجھا کر آپ دیکھیں نا، آج آپ کا یہ عنوان ہے، یقین کیجئے کہ دل خوشی سے جھوم رہا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہیں کہ اس عظیم الشان قرآنی پیغام کو قوم تک نہیں پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے قوم آج تباہی کا شکار ہو رہی ہے. صحیح بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان پیشن گوئیوں کے زمانے کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ یہ قرآنی تعلیمات، یہ خوبصورت پیغامات خوبصورت انداز سے ہم اپنی نوجوان نسل تک اور دنیا تک اس کو پہنچائیں، تاکہ دنیا جس کرب اور عذاب میں مبتلا ہے اس سے بچے. چاہے گا یہ کہ افضلیت اور مفضولیت اور فضیلت اور افضلیت کی بحثوں کے اندر ڈال کر کے امت میں ایک نیا فرقہ، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ، ایک نیا فساد کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ فکر کی طرف جا رہی ہے، ایک عجیب و غریب فکر کی طرف جا رہی ہے. اور دین جو بنیادی باتیں ہیں، میں اپنے یونیورسٹی میں لیکچر کے اندر اکثر کہتا ہوں کہ جو بنیاد ہے نا ایمان مفصل، پوری کلاس میں 45 بچہ بیٹھا ہوتا ہے، ایمان مفصل کسی بچے کو پڑھنا نہیں آتا. تو جب ایمان مفصل پڑھنا نہیں آتا، یہ قوم کے نام نہاد ہادی اور علماء اور رہنما جو افضلیت اور مفضولیت کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ فرقہ واریت پھیلانے والے افراد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور انہیں اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی اس قسم کی تبلیغ کرنے پر، تا وقت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ کے مطابق قرآن کی فکر کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، نبی علیہ السلام کی سنت لوگوں کو بتائیں، اس فعل بد کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو فعل بد قوم لوط کے اندر یا قوم لوط جو اس کی موجد ہے، اس فعل بد کے حوالے سے اس کی برائیاں بتائیں، اس کی سنگینیاں بتائیں. اور اس حوالے سے فحاشی اور عریانی جو ان میں عام تھی، جس پہ فخر کرتے تھے، اجتماعی گناہ کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے، شرم نہیں محسوس کرتے. آج ہماری قوم کے اندر بھی یہ یہرعون الیہ والی کیفیت پائی جاتی ہے نا، کہ ہمارے یہاں بھی قوم بے حیائی کے کام کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی شرم محسوس نہیں کرتی. کتاب الشفا سے جی وہ جو نسخے کا وقت ہو گیا، لیلۃ الرغائب کی عبادات ہیں. یہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، یہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اس رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نماز نفل 6 سلاموں کے ساتھ ادا کی جائے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار یہ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں یہ دعا پڑھنی ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اور سجدہ سے سر اٹھا کر 70 بار یہ دعا پڑھیں، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم فإنک انت العلی الاعظم، انت علی الاعظم، یہ پڑھیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے بعد خلوص نیت سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔